اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ سامعین محترم، ہماری گفتگو چل رہی ہے مہدویت اور انتظار کی ضرورت پر۔ ہم کچھ مقدمات بھی بیان کر دیے ہیں آپ کی خدمت میں اور کچھ فلسفے بھی بیان کیا ہے۔ آج ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جو بھی مہدوی حکومت کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اس عقیدے کو قبول کیا ہوا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہدوی عقیدے کی پختگی کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اس عقیدے کو غیب اور غیب کی امداد پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے بھی سورہ بقرہ کے اول میں غیب کے بارے میں اشارہ فرمایا ہے، لہٰذا قرآن کے جا بجا آیات میں غیب اور غیب کی امداد کے بارے میں ہمیں بیان کیا ہے، اور اس نظام کی بنیاد بھی اخلاق پر رکھی ہوئی ہے۔ اس نظام کی بنیاد اور یہ اخلاقی تقاضے ہیں، قرآن میں اور احادیث میں بیان ہو چکے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ان جیسی آیات جن میں اشارہ ہے، کبھی تفصیل سے ہمیں بیان کرتا ہے، جو بھی خدا کی مدد کرے اس کو خدا بھی مدد کرے گا، جو خدا کی مدد کرے اس کی مدد کی جائے گی۔ ادھر یہ جملہ شرطیہ ہے۔ اصول میں کہا جاتا ہے جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے، لہذا ان تنصر اللہ ینصرکم، اس کا معنی یہ ہے اگر تم خدا کی مدد کرے تو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے اگر تم خدا کی مدد نہ کرے تو خدا بھی مدد نہیں کرے گا۔ یہی مفہوم ہے، مفہوم موافق بھی ہے، مفہوم مخالف بھی ہے۔ اسی طرح من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اگر کوئی خدا کے لیے تقوی الہی اختیار کرے تو خدا مشکلات سے نکالنے کے لیے راستہ نکال دے گا۔ اگرچہ دشمن آپ پر دروازے بند کرے، پھر بھی آپ کا یقین، آپ کا تقوی اللہ کے لیے ہے تو خدا راستے نکال دیتے ہیں۔ حضرت یوسف کا واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ یوسف کو 7 دروازے پار کر کے لے گئے تھے، لیکن یوسف نے تقوی الہی اختیار کیا ہوا تھا تو یوسف کے لیے اللہ نے 7 دروازے اس مشکل سے نکلنے کے لیے، اس گناہ سے نکلنے کے لیے خود اللہ نے دروازوں کو کھول دیا۔ ایک دروازہ نہیں تھا، 7 دروازے تھے۔ 7 دروازوں کو اللہ نے یوسف کے لیے کھول دیا اور گناہ سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح ہمیں بھی ہے، اس غیبی امداد پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے تقوی الہی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس پر ہمارا یقین ہے، غیبی امداد پر، تو خود امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام بھی ایک غیبی امداد ہے اللہ کی طرف سے۔ انسانیت کو نجات دینے کے لیے بہترین ایک غیبی امداد خود امام زمانہ کی وجود ہے، ان کا ظہور ہے، یہ بھی غیبی امداد میں شمار ہوتا ہے انسانیت کو نجات دینے کے لیے۔ لہذا غیبی امداد پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم غیبی امداد پر یقین رکھتا ہے تو خدا فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرے رسول، جو تیر تو نے چلایا ہے
نہیں تو نے نہیں چلا، ہم نے چلایا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اے میرے رسول، آپ ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہیں، تمہارے اور میرا جو دشمن ہے، میرا دشمن جانے میں خود جانوں، تمہارا دشمن جانے میں جانوں، ہم خود ان سے مقابلہ کرتے ہیں، آپ کو مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میرے رسول تو تیر چلاؤ، تو تلوار چلاؤ، لیکن اس تلوار کو نشانے پر لے جا کر لگانا ہمارا کام ہے۔ آپ کا کام تیر چلانا ہے، اس ہدف تک لے جانے اور ہدف پر لگانے کا جو کام ہے وہ ذمہ داری ہماری ہے۔ تو تلوار چلاؤ، تلوار کا صحیح جگہ پر لگنا اور لگانا یہ کام ہمارا ہے۔ یہ نہیں ہے آپ سائڈ پر رہے، ہم آپ کے دشمن سے مقابلہ کریں، نہیں، اس جنگ میں آپ نے ہی کردار ادا کرنا ہے، اور رسول کے ساتھ اور رسول پر ایمان رکھنے والے ان کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس جنگ میں ہم حرکت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم حرکت کریں گے، ہم ایک قدم اٹھائیں گے اس انقلاب کی طرف، تو اللہ بھی ہمارے لیے چند قدم ہمیں قدم اٹھا کر مدد کریں گے۔ لہٰذا یہ مہدوی انقلاب جو حق باطل کے مقابلے میں جائیں گے، جس طرح آپ دیکھیں جنگ احزاب میں پیغمبر نے فرمایا برز الایمان کلہ الی کل کفری، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور کل ایمان نے کل کفر کو قتل کر کے نیست و نابود کر دیا، اس کی کلبت سے روح کو نکال دیا۔ اور آج مہدوی انقلاب میں برز الحق کلہ الی کل باطل، کل حق کل باطل کے مقابلے میں جائے گا، جس طرح کل ایمان نے کل کفر کو ختم کر دیا تھا۔ آج کے زمانے میں، ظہور کے زمانے میں، کل حق کل کفر کل باطل کے مقابلے میں جا کر کل باطل کو تمام کرے گا، ختم کرے گا، تب باطل ختم ہو جائے گا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس کی تعبیر، اس کی تفسیر، اس کی تحلیل وہاں پر تمام ہو جائے گی۔ لہٰذا اللہ کی حاکمیت کل جہان میں پھیل جائے گی، اسی کا نام مہدویت ہے، اسی کے ساتھ دینے کا نام انتظار ہے۔ لہٰذا مہدویت اور انتظار کی ضرورت کے جو فلسفے ہیں، اس چیز پر ہماری نگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ دعا کرتا ہوں پاک پروردگار ہمیں مہدویت کو سمجھ کر اس کے انتظار کے فوائد پر نگاہ رکھ کے مہدویت کے لیے اقدام کرنے کی، زمینہ سازی کرنے کی ہمیں توفیق دے دے۔